السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ آج ہم دورہ فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 16ویں سیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسا کہ کل کے سیشن میں زکوٰۃ سے متعلق احکام اور مسائل پر گفتگو ہوئی تھی، جس میں زکوٰۃ کا لغوی مفہوم، اس کی فرضیت اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس پر مختصراً گفتگو کی تھی۔ آج ہم زکوٰۃ سے متعلق اگلا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ کون کون سے ہیں، اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چلیے اپنے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، یعنی یہ ہے کیا؟ مصارف جو ہے مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مدات ہیں جن پر مال خرچ کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میری قوم کا امیر مقرر فرمایا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان کے صدقات میں سے کچھ دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا اور مجھے اس کے متعلق تحریر عطا فرمائی۔ پھر ایک دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مال زکوٰۃ میں سے کچھ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے سلسلہ میں نبی یا کسی اور شخص کے ذاتی فیصلے کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس نے آسمان سے فیصلہ نازل فرمایا ہے۔ اس نے مال زکوٰۃ کو 8 قسم کے لوگوں میں تقسیم فرمایا ہے، اگر تم ان میں سے ہو تو آؤ میں تمہیں اس میں سے دیتا ہوں۔ یعنی سے ہمیں معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن جن کو دی جاتی ہے، وہ احکامات جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اپنے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، ہمیں بتا دیے ہیں۔ اب ہے مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یعنی 8 تو بتائے ہیں حدیث کی روشنی میں، اب ہم اسے قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی روح سے مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورۃ توبہ میں ہے کہ بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے کے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو یعنی غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب آیت مبارکہ کی روح سے ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں۔ سب سے پہلے فقراء، پھر مساکین، پھر عاملین، پھر تالیف قلوب، پھر رکاب، پھر غازمین، پھر فی سبیل اللہ، اور 8ویں نمبر پہ ابن السبیل۔ اب ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ یہ ان کی تعریفات پڑھتے ہیں، یہ کس کس نمبر پہ آتے ہیں اور ان میں کون کون سے احباب شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہے فقراء، یہ فقیر کی جمع ہے۔ فقہا کے نزدیک فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے مگر وہ نصاب سے کم ہو کہ اس کی بنیادی ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو سکے، یعنی زکوٰۃ کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے، یعنی آپ کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو پھر وہ نصاب کے قریب تر ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو فقیر ایسا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے مگر وہ نصاب سے کم ہوتا ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور یہ زکوٰۃ کا پہلا مصرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا
تو ان کو ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی، یعنی فقیروں کو دی جائے گی۔ اس میں پہلا جو زکوٰۃ کا مصارف ہے اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے مسکین، یعنی مساکین ہے، یہ مسکین کی جمع ہے مساکین۔ اب مسکین جو ہے یہ فقیر کی نسبت زیادہ تنگ دست اور خستہ حال ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ کا دوسرا مصرف ہے یہ بھی فقیر کی طرح دوسروں کے مالی تعاون کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے اور ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اس کو مستغنا کر دے، یعنی اس کو بے نیاز کر دے، اتنا مال نہ ہو اس کے پاس کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے، یعنی نہ تو اس کے دکھاوے سے، اس کے دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ فقیر ہے یا مسکین ہے، اور نہ ہی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنی اس سے ضروریات کو پورا کرے، نہ ہی اس پر آثار جو ہوں مسکینی اور فقراء کے آثار نظر نہ آتے ہوں کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ یعنی آج کے دور میں اگر دیکھیں تو جنہیں سفید پوش کہا جاتا ہے کہ وہ غریب بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس مال بھی اتنا نہیں ہوتا، انہیں ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مزید مال کی حاجت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، تو یہ مسکین اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عاملین۔ عاملین ایسے افراد جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ یا عشر وصول کرنے پر مامور ہوں، یعنی جو حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے حکومتی سطح پر، اس کام کو کرنے میں یہ مامور ہوں، تو ان سب کو بھی زکوٰۃ فنڈ سے اجرت یا تنخواہ دی جائے گی، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، اور یہ زکوٰۃ کا تیسرا مصرف ہے۔ یعنی جو زکوٰۃ دیتے ہیں حکومت کی طرف سے، اس محکمے میں جو جاب کرتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے فنڈ سے اجرت یا تنخواہ دی جائے گی، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس حاضر ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا مجھ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ تم لوگوں کا کام کرتے ہو اور جب تمہیں معاوضہ دیا جاتا ہے تو تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ بس میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں عرض گزار ہوا کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میں مال بھی رکھتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ میری اجرت مسلمانوں پر خیرات ہوتی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی ایسا ہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مال عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ فلاں کو دے دیجئے کہ وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ مال عطا فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ اسے کسی اور کو عطا فرما دیجئے جو مجھ سے بڑھ کر حاجت مند ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے لو اور مالدار بن کر خیرات کرو۔ اگر مال تمہارے پاس اس طریقے سے آئے کہ تم اس کے منتظر اور وسائل اور سائل نہ ہو تو اسے لے لو، ورنہ اپنے دل کو اس کے پیچھے نہ چلاؤ۔ یعنی اگر کوئی حکومتی سطح پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس محکمے میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اسے زکوٰۃ سے اجرت اور فنڈ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ مالدار ہے اور اس کی حاجت نہیں رکھتا تو بہتر یہی ہے کہ وہ مال لے کر دوسروں میں خیرات کرتے۔ اب اس کے بعد ہے تالیف قلب۔ اس سے مراد یہ زکوٰۃ کا اور عشر کا چوتھا مصارف ہے، اور یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی اس تالیف قلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا دل مو لیتے ہیں، کسی کو اپنے طرف مائل کرتے ہیں، مانوس کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا دل جوئی کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم فرمایا گیا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں ان کی مالی مدد کر کے اسلام سے ان کی مخالفت ختم کی جا سکتی ہے۔ پھر ایسے غیر مسلم نادار لوگ بھی اس مد میں شامل ہیں کہ جن کی مالی امداد کر کے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسلام کے قریب آ کر اس میں داخل ہو جائیں۔ اس سے ان لوگوں کی مالی مدد بھی مراد ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں،
کہ اگر ان کی مناسب مالی مدد نہ کی گئی تو اندیشہ ہوگا کہ وہ اپنی غربت اور کمزوری کی بنا پر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اب اس میں جو ہم غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اس نیت سے کہ تاکہ اگر وہ اسلام کے مخالف ہیں تو پھر وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور ان قریب ایسا بھی آئے گا وقت کہ وہ ہمارے اس حسن اخلاق کو دیکھ کر، اسلام کی اچھی تعلیمات کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیں۔ اور پھر جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو جب وہ غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ بد دل ہو کر اسلام کو چھوڑ جائیں گے، ایسا ہو جائے گا۔ تو پھر اس لیے ان کی بھی مالی مدد کی جائے تاکہ وہ واپس کفر کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنگ حنین کے دن مال عطا فرمایا، حالانکہ اس وقت آپ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ قابل نفرت تھے، یعنی تب حضرت سفیان بن امیہ اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ نے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مسلسل عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ میرے نزدیک مخلوق میں محبوب ترین ہو گئے۔ تو ہمیں سیرت طیبہ میں بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تالیف قلب کے لیے، یعنی دوسروں کے دل جوئی کرنے کے لیے، دیگر قبائل اور خاندانوں کو مالی وظائف دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ بکریاں عطا فرما دی۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، اسلام لے آؤ، کیونکہ خدا کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کھول کر عطیات دیتے ہیں اور فقر سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے بکریاں مانگی، آپ نے اس کو عطا کر دی، تو اس ایک شخص کی وہ سوال کرنے پر، عطا کرنے پر، وہ اپنی پوری قوم کو جو ہے نا وہ اسلام کی طرف مائل کرنے میں شامل ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں اوپر یہ علم ہوا، یہ ہم نے جانا کہ اگر ہم غیر مسلموں کی امداد کرتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں، تو پھر ممکنہ طور پر وہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی صرف دنیا کی وجہ سے مسلمان ہوتا تھا، پھر اسلام لانے کے بعد اس کی اسلام دنیا اور مافیہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ صرف دنیا کی وجہ سے، دنیاوی مال کی وجہ سے مسلمان ہوتا تھا پہلے، اور پھر جب وہ اسلام لے آتا تھا تو پھر اسلام جو ہے وہ اس کی دنیا سے زیادہ اس کو محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رکاب۔ رکاب کا جو معنی ہے یہ گردنیں چھڑانا ہے، یعنی غلام آزاد کرانا ہے، اور یہ زکوٰۃ کا 5واں مصرف ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ ہم غریبوں میں تو بانٹتے ہی ہیں، لیکن جو مال غریب کو دینے کے بعد جو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ غلام آزاد کیے جاتے تھے، قید کیے جاتے تھے، تو یہ ان کے زمر میں آتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے اس سے آپ غریبوں کو تو دیتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی غلام قید کیا گیا ہے تو آپ اس کو آزاد کرانے میں اپنا زکوٰۃ کا مال بھی صرف کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدمی اپنے زکوٰۃ کے مال سے غلام آزاد کر سکتا ہے۔ اب یہی بات کہ اسلام سے پہلے دنیا کے اکثر ممالک میں غلامی کا دورہ تھا، کمزور، نادار اور پسماندہ انسانوں کو طاقتور لوگ اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ یوں ہی لڑائیوں میں اور جنگوں میں جو غالب قوم ہوتی تھی، وہ یعنی جو جیتنے والی قوم ہوتی تھی، فتح حاصل کرتی تھی، وہ مغلوب قوم کو اپنا غلام بنا کر ان کے گھر، ان کی زمینیں، ان کی جائیداد، یہاں تک کہ ان کی جانوں کی بھی مالک بن جاتی تھی۔ تو اسلام نے انسانی غلامی کے بتدریج خاتمے کے لیے مناسب اقدامات کیے، جو صدیوں سے نسلاً بعد نسل غلام ہوتے چلے آئے تھے، تو ان کو آپ نے اسلام نے قانوناً اور اخلاقاً کئی طریقوں سے آزاد کرنے کا دروازہ کھول دیا۔ نتیجتاً تھوڑے ہی عرصے میں دنیا اس لعنت سے پاک ہو گئی، یعنی جو غلام بنانے کی لعنت سی اس سے پاک ہو گئی۔ جو مالک اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو بلا معاوضہ آزاد کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے، انہیں مالی معاوضہ دے کر غلاموں کو آزادی دلائی گئی۔ مالک اپنے مملوک سے آزادی کے لیے جو مال معاوضہ طلب کرتے اسے بدے کتابت کہا جاتا۔ غلام مطلوبہ رقم ادا کر کے آزادی سے ہمکنار ہو سکتا تھا، اور وہ مال زکوٰۃ سے ادا کیا جاتا تھا۔ یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں آپ اپنا
زکوٰۃ کا مال بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے غازم، یعنی غازمین، یہ غازم کی جمع ہے، اس سے مراد قرض دار ہیں، اور یہ زکوٰۃ کا چھٹا مصرف ہے، یعنی زکوٰۃ کا جو مال ہے اس سے آپ قرض داروں کے قرض بھی ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 1 وہ جو شخص خاک پر لٹا دینے والی محتاجی میں مبتلا ہو، دوسرا وہ جو سخت قرضے پہ گرا ہوا ہو، یا وہ شخص جسے دیت کی ادائیگی کی مجبوری ہو۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیت دینے کی ذمہ داری قبول کی، چنانچہ اس وجہ سے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیت کے بارے میں تعاون کا طلبگار ہوا۔ دیت جو ایک دوسرے کو جب قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں جو قصاص، جو دیت دی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیت کے بارے میں تعاون کا طلبگار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، تم ہمارے ہاں قیام کرو، جب ہمیں صدقات ملیں گے تو ہم اس میں سے تمہارے بارے میں حکم دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ، سوال کرنا صرف 3 افراد کے لیے درست ہے۔ 1 وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی، دوسرا وہ شخص جسے آفت آ پہنچی اور اس آفت نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا، اس لیے اس کے لیے اس وقت سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہے اور اس کے قبیلے کے 3 ہوش مند انسان کھڑے ہوں اور گواہی دے کہ ہاں فلاں انسان فاقہ زدہ ہے، یعنی اس کے گھر میں فاقے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے اس وقت تک سوال کرنا جائز ہے جب تک اس کا فاقہ دور نہ ہو جائے۔ اے قبیصہ، اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور صورت میں سوال کرنے والا حرام کھائے گا۔ اب اس کے بعد آتا ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ زکوٰۃ کا 7واں مصرف ہے، اور فقہاء کے نزدیک فی سبیل اللہ کی مراد میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی فقہاء اس میں ایک دوسرے کے بیانات میں اختلاف ہوتا ہے۔ امام کسانی جو حنفی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد نیکی کے وہ تمام کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی اطاعت اور نیک کاموں میں تگ و دو کرے، جبکہ زکوٰۃ کا حاجت مند ہو۔ اب اس کے بعد آتا ہے ابن السبیل۔ یہ اس کا جو معنی ہے، لغوی معنی ہے، یہ راستے کا بیٹا ہے، یعنی اس سے مراد آپ مسافر لیتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کا 8واں مصارف ہے اور آخری مصارف ہے۔ مسافر جو ہے وہ اپنے گھر میں ہوا مالدار ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے گھر میں بے شک اس کے پاس جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، کھانے پینے کو سب کچھ ہے، مگر جب وہ سفر میں تنگ دست ہو جائے اور مالی تعاون کا محتاج ہو تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ حلال نہیں ہوتا غنی کے لیے، یعنی جو مالدار شخص ہوتا ہے اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوتا، مگر اس صورت میں جب وہ جہاد کرے یا پھر مسافر ہو، یعنی جہاد کرنے والا اگر جہاد کر گیا ہے تو اس کے لیے صدقہ حلال ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے صدقہ حلال ہے، لیکن غریب ہمسائے کو صدقہ دیا جائے اور وہ تمہیں بطور تحفہ دے یا ہدیہ دے یا تمہاری دعوت کر دے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی جو غریب ہمسایہ ہے اس کو صدقہ دیا جائے اور وہ تمہیں جب اس میں سے کوئی ہدیہ دے دے یا تمہاری دعوت کر دے تو پھر تمہارے لیے وہ جائز ہے کہ تم اس کو لے سکتے ہو۔ امام کسانی جو حنفی ہیں وہ ابن السبیل کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسافر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے وسائل اور اسباب، گھر، ٹھکانہ اور مال سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کی دسترس سے باہر ہو، یعنی اس کے بعد اس کے گھر میں کھانے پینے کو ساری چیزیں ہیں، اس کا اپنا گھر ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ جائیداد رکھتا ہے، بینک بیلنس رکھتا ہے، لیکن سفر میں ہونے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں اس کی دسترس میں نہیں ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتا، وہ اس کو حاجت ہے ان چیزوں کی کیونکہ وہ اس سے دور ہے، وہ اس کے گھر میں ہے، تو سفر میں تو وہ اپنے ساتھ قریب نہیں لا سکتا، گھر اٹھا کے تو نہیں لے کے جا سکتا، کھانا پینا تو اتنے دنوں کے لیے نہیں لے کے جا سکتا، اپنی جائیداد تو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا،
تو اس لیے پھر جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے اس سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اور ایسا شخص اپنے شہر میں امیر ہی کیوں نہ ہو لیکن فی الحال وہ جب مسافر ہے تو پھر وہ حاجت مند ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو کہ ہمیں قرآن حکیم کی روح سے اور حدیث مبارکہ کی روح سے ہم نے جانا کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ دینے کا احسن طریقہ کیا ہے، اچھا طریقہ کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں کہ اگلے کی دلجوئی ہو جائے، اس کو جو ہے وہ برا بھی نہ لگے، اس کو آپ شرمندہ بھی نہ کریں، یہ بھی نہ محسوس ہو کہ آپ اس پر احسان کر رہے ہیں یا اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں احسن طریقہ کیا ہے؟ ادائیگی زکوٰۃ کا احسن طریقہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی روح سے بتائے گئے 8 مصارف میں سے سب سے پہلے غریب اور مستحق رشتہ داروں، پڑوسیوں، ملنے جلنے والوں، اپنے ہم پیشہ، اپنے شہر والوں، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ یعنی پہلے آپ غریب اور مستحق رشتہ دار کو دیکھیں، پھر پڑوسیوں کو دیکھیں، پھر اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھیں، پھر جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے پیشہ ور لوگ ہیں ان کو دیکھیں، پھر آپ اپنے شہر والوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر شہر کے باہر جتنے لوگ ہیں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح جو لوگ بڑھ کر سوال نہیں کرتے، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے اور غریب غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں۔ اور اگر یہ مندرجہ والا جو افراد ہیں، یہ جو صارفین ہیں، ان میں سے کوئی زیادہ ضرورت مند ہو تو پھر انہیں زکوٰۃ دینے میں مقدم رکھا جائے۔ یعنی اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ہی دینا ہے، اگر رشتہ داروں سے پہلے آپ کے پڑوسی میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں یا آپ کے شہر میں کوئی زیادہ ضرورت مند ہے، زیادہ غریب ہے، تو آپ پھر اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی خدمت گزار کو اس کے کام کی اجرت کے طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی کام لیں، اس سے کوئی مدد لیں اور اس کے بدلے میں جو معاوضہ دینا ہے وہ آپ زکوٰۃ کا مال اس کو دے دیں، تو اس سے آپ کہیں کہ آپ کی زکوٰۃ بھی عطا ہو جائے گی، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر مال زکوٰۃ سے فقیروں کے لیے کوئی چیز خرید کر ان میں تقسیم کر دی جائے گی تو یہ جائز ہے۔ یعنی وہ بھی صرف اس لیے نہیں کہ آپ ان سے کوئی کام لیتے ہیں اور پھر آپ کسی کو اس کی اجرت دیتے ہیں تو آپ اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید کر اس کو کہیں جی یہ تمہاری اجرت ہے، لے لو، اور وہ زکوٰۃ کا مال ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ احسن طریقے سے کس طرح سے دیتے ہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ انفرادی طور پر دیں یا اجتماعی طور پر، یعنی بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو انفرادی ہے، یعنی آپ اکیلا کسی فردن کو زکوٰۃ دے دیں، یا پھر دوسری صورت ہے اجتماعی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اگر انفرادی طور پر کی جائے یا پھر اجتماعی منصوبہ بندی کے تحت کی جائے، دونوں صورتوں میں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں ہی فائدہ ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن دور رس نتائج کے اعتبار سے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ مستقبل میں اگر آپ سوچ کر دیکھا جائے تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ اجتماعی منصوبہ بندی کے تحت دینے کے زیادہ فائدے ہیں۔ مثلاً انفرادیت یہ ہے کہ کسی غریب کو زکوٰۃ دے دی جائے، اس پر تھوڑی سی اجتماعیت یہ ہے کہ بجائے ایک فرد کو دینے کے پورے گھرانے کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ تو اس طرح ایک فرد کو تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو وہ ہمیشہ منگتا ہی بنا رہے گا۔ البتہ اگر کسی ایک مستحق گھرانے کو مال زکوٰۃ دے دیا جائے تو اس سے اس کے گھر حالات سنور جائیں گے۔ لہٰذا اگر ایک فرد پر مال زکوٰۃ خرچ کرنے کی بجائے پورے ایک گھرانے کے معاشی حالات سنوار دینا بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ایک فرد کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ اس بار دیں گے، وہ اپنی تھوڑی سی ضروریات پوری کر لے گا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس کو حاجت رہے گی۔ تو اس طرح ایک ایک کو دینے کی بجائے آپ اپنا زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ پورے ایک گھرانے کو دے دیں، تاکہ ان کی معاشی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے، معاشی حالات بہتر ہو جائیں، ان کو زیادہ رقم ایک وقت میں ملے گی تو وہ اپنی بہت ساری ضروریات پوری کر سکیں گے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی اگر آپ زکوٰۃ کسی بیت المال میں جمع کرواتے ہیں تو اجتماعی منصوبہ بندی کے تحت روزگار کا ایسا سلسلہ وضع کیا جاتا ہے کہ جس سے گھرانے پر یکمشت رقم خرچ کی جاتی ہے، یعنی ایک گھرانے پر رقم خرچ کر دی جاتی ہے اور پھر وہ گھرانہ آئندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں رہتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ مثلاً مستحق گھرانوں کی خواتین کو سلائی کڑھائی کا کام سکھا دیں،
پھر سلائی مشین وغیرہ خرید کر دے دیں، پھر ساتھ کچھ نقدی بھی دے دیں جس سے کہ وہ اپنا کام کر سکیں. تو اس طرح وہ مائیں بہنیں عزت کے ساتھ اپنا روزگار کما سکیں گی اور آئندہ ان کے ہاتھ کسی کے آگے پھیلیں گے نہیں. اسی طرح اگر آپ مائکرو فنانسنگ کے ذریعے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرا سکتے ہیں تاکہ گھر بیٹھے اپنی روزی کما کر وہ باعزت زندگی بسر کر سکیں. الغرض کے زکوٰۃ کو انفرادی طور پر دینے کی بجائے اجتماعی منصوبہ بندی کے تابع کر دیں تاکہ غریب گھرانوں کی جو دائمی تقدیر ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دین اسلام میں انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال کو بلند رکھا گیا ہے. اجتماعی عمل میں منصوبہ بندی ہوتی ہے اور اس منصوبہ بندی سے پوری قوم کے مستحق افراد کا مقدر بھی بدل جاتا ہے. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے نہ تھے، مطلب زکوٰۃ دینے والے تو تھے لیکن لینے والا کوئی نہ تھا. تو ہمیں تاریخ اسلام سے بھی اس مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ حکومتی سطح پر اجتماعی طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر عنقریب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ کو لینے والا کوئی نہیں ہوتا. الحمدللہ آج کا ہمارا سیشن مکمل ہوا اور آج ہم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف پڑھے کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے. تو آج ہم نے اس پر مختصراً گفتگو کی ہے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کا نالج مل گیا ہوگا کہ زکوٰۃ ہم نے کن کن لوگوں کو دینی ہے اور کس طرح سے دینی ہے، اس کا احسن طریقہ کیا ہے. اور اگر آپ اجتماعی طور پر زکوٰۃ دے دیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ انفرادی طور پر دیتے ہیں تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ان 2 سیشن میں، کل کے اور آج کے سیشن میں، ہم نے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل اور مصارف زکوٰۃ پر گفتگو مکمل کی. انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم زکوٰۃ ہی کا موضوع لیں گے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے دور میں کس طرح سے زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اس کی حکمت عملی کس طرح کرتے تھے، زکوٰۃ کی فضیلت، اس کی اہمیت، یہ ساری چیزیں ہم کل احادیث مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیش کریں گے، آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. تو انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ.